نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم۔ بعد حمد و ثناء رب جلیل کے بیعت درود لا محدود اس نبی احمد مختار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ بیعت سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بہنگم سی دھڑکن کو اللہ کے نور سے روشناس کرا۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ برادران محترم، اس وقت اس پاکستان سرزمین پر ایک ایسا سیلاب نے آ کر، ایک ایسی آسمانی آفت نے آ کر انسان کو مجبور و بے بس کر دیا۔ ایک لمحہ میں ایک جو شخص سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنے 7 پشتوں کے لیے محل تعمیر کر لیے، اس نے اپنی 7 پشتوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اس کی 7 پشتیں موج بہار میں رہیں گی۔ چند ساعتوں کی بارش نے اس کے سارے خوابوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ حیرت میں انسان کہ اربوں روپے کی پراپرٹی جو اس نے کھڑی کی تھی اس دنیا میں اپنا نام رکھنے کے لیے، وہ چشمے زدن میں رب نے اس کو زمین سے نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ حیرت میں انسان کھڑا دیکھ رہا ہے، سیلاب نے ساری خواب، سارے معاملات، سارے سلسلے ختم کر کے صرف ایک ہستی کی طرف انسان کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج انسان بے یار و مددگار یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے، وہ کس سے اپنے انصاف کی توقع چاہے۔ برادران محترم، اب آزمائش کی اس گھڑی میں ایک وہ لوگ جن پہ آزمائش آئی ہوئی ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کی مدد کے لیے جانے والے ہیں وہ بھی آزمائش میں ہیں، اس لیے کہ اس فنڈ میں یہ جو چیز آپ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہاں پہ رہنے والے کسی بندے نے بھی ایک بال برابر بھی ہیرا پھیری کی تو وہ اپنے لیے جہنم خریدے۔ آگے آ گیا ربیع الاول۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے بڑھ کر، خیرات سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر، عمرہ سے بڑھ کر میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو یہ سب چیزیں ایک سمت پر ہوں، اور صرف وہ چیز تم کر لو تو رب کی بارگاہ میں تمہیں رب تعالیٰ اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرتا۔ اور وہ چیز ہے کہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی حاجت مند کی آنکھوں سے آنسو پوچھ لو، رب تعالیٰ تمہیں ان سب چیزوں سے بڑھ کر انعام دے۔ برادران محترم، دل کے جھنڈے قائم ہوں تو سارے جھنڈے لگ ہی جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنا نام لکھانا ہے تو اپنے گھر پہ ایک جھنڈا لگا دیا جائے، اور جتنے لائٹنگ کی جاتی ہے اس کا سارا پیسہ نکال کر
دیکھا جائے کہ اتنے پیسے ہیں، جہاں پہ جو دکاندار جو چیز ہے، اس وقت پوری قوم آفت میں ہے۔ اس وقت ہمیں حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی بارگاہ میں وہ جتنے کم کمے لگے ہوتے ہیں نا، ان کا پیسہ سارا دیکھو، اتنے پیسے بنتے ہیں، وہ جا کر خود اپنے ہاتھ سے، کسی کے نہیں، اپنے ہاتھ سے جا کر ان غریبوں کی تلافی کرو۔ دیکھو تمہیں مقام کیا مل رہا ہے، دیکھو تم کھڑے کہاں پر ہو، ظاہری نمود و نمائش نہیں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتا۔ اس وقت ہم کھڑے کہاں پر ہیں؟ پوری قوم اس وقت اگر دیکھ رہی ہے تو پاک فوج کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بد اعتمادی کا ایک ایسا سیلاب آ چکا ہے۔ 2005 میں ہم نے کیا کیا، 2010 کے زلزلہ میں ہم نے کیا کیا، سوائے پاک فوج کے اس وقت کوئی بھی سلسلہ نظر نہیں آتا۔ چند تنظیمیں ہیں جو بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ طریقے سے کام کر رہی ہیں، یہ نہیں کہ سب ایک ہی لسٹ میں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ایسی موجود ہیں۔ رب تعالیٰ ان کی صحیح میں ان کا مددگار حامی و ناصر رہے۔ برادران محترم، رب تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی سیلاب کا پانی پوری طرح اترا نہیں، ابھی بہت ساری جگہ ہیں۔ برادران محترم، وہ غریب مسکین لوگ جو بے آسرا، بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا ایمان ہے۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب تعالیٰ صاحب کا سایہ سلامت رکھے، رب تعالیٰ یہ چہرے نورانی رکھے اور حضور پاک کے جھنڈے کے نیچے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔